منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چند گھٹنوں کے بل گھسٹ کر پہنچتے۔ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ترجمہ: نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نہیں نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کی توفیق اور مدد کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے آدم کے بیٹے، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو ختم کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسے نہ کیا تو تیرے سینے کو مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو بڑھا دوں گا۔ کیا میں تمہیں روزے، نماز اور صدقے سے بڑھ کر افضل درجات کے اعمال نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا: کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپس کے میل جول اور روابط کو بہتر بنانا۔ آپس کے میل جول اور روابط میں پھوٹ ڈالنا دین کو منہ ڈال دینے کے برابر ہے۔ جان لو کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، اور مدد صبر کے ساتھ، کشادگی تنگی کے ساتھ اور آسانی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔ مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار ہو جو ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے اور پھر وہاں سے کوچ کر جائے اور درخت کو اسی جگہ چھوڑ جائے۔ رات کو بستر پر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک محافظ فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو صبح تک شیاطین کو اس شخص کے قریب نہیں آنے دیتا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اللہ کے نزدیک ذو الحجہ کے 10 دنوں سے افضل کوئی دن نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا کوئی عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر کیا کرو۔ سو جانے میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ کوتاہی یہ ہے کہ تم جاگتے ہوئے کسی نماز میں اس قدر دیر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے اجازت کے بغیر لوگوں کے گھر میں تاک جھانک کی، انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ فرمایا: سختی اور تکلیف میں اچھی طرح وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ چلنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی تمہارا اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر کاربند رکھنا ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن میں لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرط یہ کہ وہ جلدی نہ کرے۔ عرض کیا گیا: اللہ کے رسول، جلدی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ اللہ نے مغرب میں توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت ہے، وہ بند نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ سورج وہاں سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا۔ نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اور اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی ہو، اور جنت کی بلندی میں سے اس گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش اخلاق ہو۔ تم میں سے کوئی شخص کسی کو میرا بندہ اور میری بندی نہ کہے، تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری تمام عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں۔ میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے ہی رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
قیامت کے دن بندے سے نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے یوں سوال کیا جائے گا، کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرست اور ٹھیک ٹھاک نہ رکھا اور تمہیں ٹھنڈا پانی نہ پلاتا رہا؟ جو بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھیں اور متوجہ ہوں تو وہ زانیہ ہے۔ جو شخص بحالت مرض مرتا ہے تو وہ شہید مرتا ہے اور قبر کے فتنوں سے بچایا جاتا ہے۔ ہر صبح و شام اسے جنت سے رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے نبی، اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں تھوڑی نیچی کر لیا کریں، یہ امر ان کے لیے بہترین ہے اور ان کی شناخت کے لیے احتیاط کے قریب تر ہوگا، پھر کوئی انہیں اذیت نہ دے گا اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ رات کا اندھیرا شروع ہونے پر یا رات شروع ہونے پر اپنے بچوں کو گھر میں روک لو، کیونکہ شیاطین اس وقت پھیلنا شروع کرتے ہیں، پھر جب عشاء کے وقت میں سے ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو۔